مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اس وقت پریس کانفرنس کریں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ اس کے اندر اکنامک گروتھ کی شرح زیادہ ہے اور انویسٹرز جو ہیں اس خطے کو دیکھ رہے ہیں، تو جو ہمارا اور حکومت کا پرائرٹی ہے انویسٹمنٹس کو لانا، اور خاص طور پہ جب ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لاتے ہیں تو ہماری 4 ترجیحات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں آئے۔ جب وہ انویسٹمنٹ آئے گی اور اس کو ریئل سیکٹر جو کہ انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی طرف ہم انسینٹیو دے رہے ہیں، اس سے پھر جاب کریشن ہوتی ہے، اور ہمارا بڑا کلیئر فوکس ہے کہ جب ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو اس سے پھر ہماری ایکسپورٹ بیس کمپیٹیٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اوور آل فریم ورک ہے جس پہ وزیر اعظم ان کی اکنامک ٹیم ایک فوکس کر رہی ہے۔ اب اس کے جب انویسٹمنٹ آنا شروع ہوتا ہے، جو انٹرسٹ ہمارے ملک میں بڑا کلیئر آ رہا ہے، اس کے لیے انویسٹر کو بہت سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سٹیپس ہیں وہ اس پہ ممالک کو دیکھتا ہے کہ جی ہندوستان کہاں ہے، ٹرکی کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارا چیلنج ہے، اس کے لیے ہماری جو رینکنگ ہے وہ ابھی 136 ہے جیسے بتایا گیا۔ ہمارا ایم ہے کہ 5 سالوں میں ہمیں ٹاپ 50 کے لگ بھگ آنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم جو ہیں اس وقت دنیا کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں ہیں۔ 1 سے 2 سال میں ہمیں 100 سے نیچے جانا ہے، اور نیکسٹ رپورٹ پہ یہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ تقریباً صوبوں کے ساتھ مل کے کیا اصلاحات لے پایا ہے پچھلے 3 ماہ کے اندر۔ تو جو ہمارا ٹارگٹ تھا جس میں 10 انڈیکیٹر ہیں جس پہ ورلڈ بینک ہمیں جج کرتا ہے، اس 10 میں سے سب سے امپورٹنٹ ہمارا 31 دسمبر تک تھا کہ جو ٹیکس اور مختلف پیمنٹس کرتے ہیں بزنسز ان کو گھٹایا جائے۔ خاص طور پہ جو پیمنٹس ہیں ٹیکس کی، یہ ٹیکس کا ایگریگیٹ نمبر نہیں ہے کہ کتنی دفعہ ایک بزنس مین پیمنٹس کرنے جاتا ہے، سو وہ ہمارا بہت ہی لو تھا جو کہ 47 تھا آج سے 3 ماہ پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا۔ سو 47 طرح کی پیمنٹس بزنس مین کو کرنی پڑتی تھی، ہر ماہ سیلز ٹیکس مینولی جمع کرانا پڑتا تھا، ای او بی آئی کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مینولی کرنا پڑتا تھا، 5 طرح کے کارپوریٹ ٹیکسز جو ہیں اس کو مینولی پے کرنا پڑتا تھا۔ سو اس کے اوپر ہماری ٹیم نے مل کے اس کے اوپر کام کیا، صوبوں کے ساتھ بھی، ای او بی آئی کے ساتھ بھی، ایف بی آر کے ساتھ بھی۔ تو آئی ایم ویری پلیز ٹو اناؤنس کہ اس وقت جو ہماری 47 ٹیکس کی پیمنٹس تھیں، وہ ٹیکس کی اور دوسری پیمنٹ بزنسز کی وہ گھٹ کے پہلے 21 ہو گئی تھی، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ 16 پہ آ گئی ہے۔ تو یہ ایک انکریڈیبل نمبر کی چینج ہے بزنس مین کے لیے۔ جیسے ہندوستان میں 13 ہے، ہندوستان میں 13 ہے، تو اب ہم ان کے مقابلے کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو اس سے میں ہیڈ لائن یہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو، اور یہ آن لائن کر دی گئی ہیں، آپ کو فزیکلی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا آن لائن اس کو پیمنٹ کریں تو بزنس کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے اس سے گھٹ جاتی ہے۔ تو ہم اس پہ اپنے آپ کو جو میجر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے اوپر جو بہت تھا کہ جب اب نئے کمپنیاں آتی ہیں تو اس کی رجسٹریشن سٹارٹنگ بزنس کے ہرڈلز بہت تھے کہ انہوں نے بہت سی جگہ پر مختلف جا کر، there was no one window جس کو ہم کہتے ہیں available to do that۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایس سی سی پی کو ریکویسٹ کر کے ایک پورٹل بنایا ہے جس میں جس نے بھی کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہے تو وہ ایک ہی جگہ آن لائن جائیں اور وہیں پہ ان کو فارم ملے، وہیں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اب آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس کہ ایس سی سی پی، ایف بی آر، ای او بی آئی جو ہیں تینوں اب جو فیڈرل ایجنسیز ہیں، آپ کو 3 جگہ نہیں جانا پڑتا، آپ یو جسٹ رجسٹر آن دا کمپنی رجسٹریشن تو وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب پروونس بھی اپنی، کیونکہ ہم 18ویں امینڈمنٹ کے بعد صوبے کی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں، تو پنجاب پروونس از آلسو ناؤ لنک ٹو دیٹ پورٹل، اور سندھ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ جو ہمارے زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ پنجاب، لاہور اور کراچی میں ہے، سو سٹارٹ اس سے ہے، لیکن یہ ہم سب صوبوں میں لے جا رہے ہیں۔ تو جو دوسری میجر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریفارم ہے کہ جب آپ ایک کمپنی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک ہی جگہ جائیں، آپ کو مختلف جگہ پہ نہ جانا پڑے۔ سو دا ون ونڈو سولوشن، یہ جو میں نے 4 ادارے بتائے ہیں، ای او بی آئی، ایف بی آر، ایس سی سی پی، گورنمنٹ آف پنجاب،
وہ تو سارے مرج ہو چکے ہیں ایک سسٹم میں. سندھ انشاءاللہ کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ مارچ تک. تو مارچ تک سندھ بھی اسی سسٹم کے اندر آ جائے گا, وچ ول بی اے میجر چینج, کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا ہمارا بزنس ہب ہے اور ہمیں کرنا ہے. تھرڈ تھنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو انتہائی پوری دنیا کے انویسٹر دیکھتے ہیں, دیٹ از رجسٹرنگ پراپرٹی. کہ پراپرٹی کو جب آپ رجسٹر کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ NOCs ہیں, سٹیپس ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ون ونڈو آپریشن کے اوپر ہم 4 ماہ سے کام کر رہے تھے بہت تیز, تو اس کے اندر جی میں انفارم کرنا چاہ رہا ہوں آڈینس کو کہ اس کے اندر جو ہمارا پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے وہ سارے فنکشنز کو ایک پورٹل پہ اکٹھا کر دیا ہے. تو اب اگر آپ نے پنجاب میں بزنس کی پراپرٹی رجسٹر کرنی ہے تو یو ایکچولی گو ٹو ون سسٹم rather than running to many windows to do that. So یہ 3 تو بڑے جو پازیٹیو جو سٹیپس ہیں وہ ابھی اناؤنسبلز اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی کام ہو رہے ہیں. جیسے اگلا لوگوں کی شکایت اکثر ہوتی ہے کہ آپ کو بجلی کا کنیکشن ٹائم پہ نہیں ملتا, جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کی انفارمیشن نہیں آتی, کنسسٹنسی آف پاور نہیں ملتا. یہ بزنسز میں دیکھیے جب تک وہ اپنی بزنس پلاننگ نہیں کر پاتے, جب تک ان کے پاس کنسسٹنٹ پاور نہ آئے. اس کے علاوہ ان کو پتا ہو کہ ٹیرف میں چینجز ویب سائٹ پہ آئیں گی تاکہ وہ اپنا بزنس پلان کر سکیں. تو ہم نے منسٹری آف پاور کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ مل کے اس کے اوپر سٹیپس لیے ہیں کہ بزنس مین کو اب وہ ویب کے اوپر وہ انفارم کریں گے کہ جی یہ تبدیلی ٹیرف کے اندر ہو گئی ہے, تاکہ ان کو پتا چل جائے. جو نمبر آف ڈیز ان گیٹنگ اے پاور کنیکشن جو ابھی ڈیمانڈ نوٹ سے کنیکشن کے اندر ہیں وہ 50% سے کم اس سیشن میں ہم اس کو کر پائے ہیں, لیکن اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے 10 انڈیکیٹرز ہیں جی اس میں جو یہ تو ہے جو پروگریس 3 ماہ میں میجر میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. جو ہمارا ایک ٹریڈنگ اکراس بارڈر ہے, اب دیکھیے پاکستان اب جو ہے خطے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. اب لاٹس آف ٹریڈنگ جو ہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی سے شروع ہو جائے گی, تورخم سے آلریڈی ہو رہی ہے, چین کے ساتھ شروع ہو جائے گی, ہماری ایک واگا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے, ہماری پورٹس ہیں. تو جب آپ ٹریڈ بڑھتی ہے تو آپ کا پورٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے. سو ٹریڈنگ اکراس بارڈر کے اوپر نمبر آف ڈیز ٹو کلیئر اے ٹرک جو بارڈر کو کراس کرتا ہے, تو ہم نے اس کو میجر کیا ورلڈ بینک کے ساتھ, اور اس کو ہم کم کرنے کے اوپر ہمارا ٹارگٹ فارینہ کیا ہے جی؟ سر ابھی ہم نے اس کی انٹیگریشن کی ہے وتھ پلانٹ پروٹیکشن, اینیمل کوارنٹین. اوکے, سو اس کی جو بہت سے مراحل ہیں جس کے اندر کوارنٹین کا مرحلہ ہے, اس کا پروٹیکشن کے لاز ہیں, ان سب کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی باک کا جو ہمارا سسٹم ہے بارڈر کے اوپر اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ہیں جو ورلڈ بینک کے انڈیکس کے اندر انشاءاللہ ہمیں ایک سگنیفیکنٹ امپروومنٹ اس سال دے پائیں گی. ورلڈ بینک کا انڈیکس اس لیے ضروری ہے جی کہ جب انویسٹر آتا ہے اس کے پاس ایک تو ملک کی پرسپشن ہے. تو آئی ایم ویری پلیز کہ جو بھی ہم نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ دورے بھی کیے ہیں, دا میسج جیسے رزاق صاحب نے کہا وہ چلا گیا کہ ہم ہر وہ اقدام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ویلتھ کریشن ہو, لوگ آئیں اس کو خود دیکھیں. میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بزنس مین سے فیڈ بیک لیجیے کہ یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے آیا وہ واقعی ریئل ٹرم میں ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہمیں ضرور دیجئے تاکہ اگر اس کے اندر جو مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو منسٹری آف کامرس کی ٹیم نے اور دوسرے نے اور بھی کچھ اقدامات لیے ہیں. انفیکٹ آئی وڈ لائک کہ اگر رزاق صاحب آپ جو آپ کا وہ پرومزری نوٹ کا سسٹم ہے فار ریفنڈز, وڈ یو لائک ٹو سے اے ورڈ آن دیٹ؟ یہ جو ان دی ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو ریفنڈز جلدی نہیں مل رہے. تو فائنانس منسٹری کے ساتھ بات چیت ہوئی اور جیسا آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ جو ریفارمز بجٹ جو اسمبلی میں پیش کی گئی اس میں ہے کہ ایک پرومسری نوٹ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم لوگ پیسے دینا ہے سارے ملا کر بزنس مین کو 1/3 کیش دے دیں گے
और 2/3 promissory note. Promissory note बिजनेसमैन के हाथ में आ जाए तो या वो उनको रखे अपने पास, उनके पास पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो रखेगा और इंटरेस्ट अर्न करेगा. उनको इस्तेमाल करना एज ए कोलैटरल तो वो बैंक को दे देगा, वहाँ से वो बोरो भी कर सकेगा उसके इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट. और उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो मार्केट में बेच सकता है. सेकेंडरी मार्केट तो है पाकिस्तान में. तो इंशाअल्लाह ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कि हमारे बिजनेसमैन को ये तकलीफ ना हो. और इसके ये प्रोमिसरी नोट्स इश्यू हो जाएंगे, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ने ये सिस्टम सेट कर दिया है कि आइंदा इस किस्म के पेमेंट्स बिल्डअप नहीं होंगे. हर 15 दिन के बाद जैसे एक्सपोर्टर्स के पैसे आ जाए, एक्सपोर्टर को उसी वक्त स्टेट बैंक से रिफंड हो जाएगा. तो ये अल्लाह करे कि ये मामला हमेशा ये ख़त्म हो जाए. ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस है. मैं इसको ख़त्म कर लूँ जी, फिर सवालात लेते हैं. मुझे 2-3 मिनट और दीजिएगा. इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह पे जो हमारे ये इक़दामात हैं, यहाँ मैं अभी नंबर्स एग्जैक्ट पढ़ रहा था कि अगर हमारे अभी रजिस्ट्रेशन पे 50 से 60 दिन लग रहे थे एवरेज, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करने से वो 18 दिन के ऊपर आ जाता है. तो बिजनेसमैन का जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सो ये चीज़ें अब मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारा टारगेट क्या है अगले 3 माह का. उसके अंदर जो हमारा फोकस है, एक तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो कंपनी स्टार्टिंग ए बिजनेस है उसके लिए हम कराची को लिंक कर रहे हैं इन्हीं 4 के साथ, ताकि जो भी कंपनी आए वो एक जगह वेबसाइट पे जाए और हो जाए. मैं एम्बेसीज के साथ मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा हूं कि वो वहीं बैठे, हमारा वहां पे काउंटर हो और वहीं से वो कंपनी थ्रू आवर एम्बेसी डायरेक्ट रजिस्टर हो जाए. वजीर आजम साहब ने हदायत दी, जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी और हमने उस पर एग्री किया कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. एक तो वो हर महीने इसकी मीटिंग खुद चेयर कर रहे हैं और उसमें वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं. उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के यूनिट्स बनाएं जहां 24/7 आपके लोग काम कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट एट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम सूबों के अंदर इंशाल्लाह अगले 3 माह में डेडिकेटेड बिजनेस यूनिट्स होंगे जो बिजनेसेस को फैसिलिटेट करेंगे. तो ये एक बड़ी मेजर चेंज है जिससे सिग्नल जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत संजीदा है और उसको सेटअप कर रहा है. इसके अलावा जो हमारे टारगेट्स हैं जी, कि जो जैसे लोग बैंकों से कर्जा लेते हैं, गेटिंग क्रेडिट, उसको कैसे आसान करना है. उसके लिए जो क्रेडिट के लिए जो एसेट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रियां फॉर्मलाइज की जा रही हैं और उनके कवानीन अगले 3 माह में बन जाएंगे, ताकि बैंक ने चेक करना हो कि ये एसेट पहले से प्लेज तो नहीं हुआ, क्लीन है, लिटिगेशन में तो नहीं है, वो उनको फौरन इत्ला मिल सके और उसको दे सके. तो ये तो मेजर स्टेप्स हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंशाल्लाह पाकिस्तान को इमर्जिंग एशियन इकोनॉमी के साथ पैरिटी पे लाने के लिए किए जा रहे हैं. कुछ चीजें आपने भी सुना होगा. ओवरऑल जैसे हमने सिग्नल देने के लिए एक बड़े मेजर स्टेप्स किए हैं कि जो बिजनेसमैन आता है उसके लिए हम एंट्री की फैसिलिटेशन के लिए क्या कर सकते हैं. जो मैं ये बड़ा अभी मैंने सबसे चेक भी किया है, जो बिजनेस वीजा है वो हमारी एम्बेसीज 24 घंटे में अभी इशू कर रही हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं और ये हो रहा है. लेकिन अभी जो डिसीजन हुआ है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये वीजा ऑनलाइन कर दिया गया है कि आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है. आप बिजनेस वीजा को ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और यू विल स्टार्ट गेटिंग इट. उसके लिए पहले 4 ममालिक होंगे, बढ़ते बढ़ते उसको हम 60 मुल्कों पे ले जाएंगे. तो इससे बिजनेसमैन को एक तो ये सिग्नल बड़ा क्लियर जाता है. जब वो यहां आते हैं तो इमिग्रेशन के ऊपर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक फाइनल प्रपोजल बना लिया है कि हम उनको इलेक्ट्रॉनिक गेट की फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा लगा हुआ है आपको इमिग्रेशन के नॉर्मल प्रोसेस से ना जाए. तो जो हमारा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है दे एक्चुअली फील वेलकम्ड. यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो आसानी है, उसकी जो चीजें कम की जा रही हैं.
रिस्ट्रिक्टेड एरियाज खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे थे कि अभी कुछ एरियाज में इंटरनेशनल लोग नहीं जा पाते थे, अब वो गिलगित भी जा सकते हैं, आज़ाद कश्मीर भी जा सकते हैं कारोबार के लिए, बलूचिस्तान भी जा सकते हैं। ये अगर आप देखिए तो ये एक्चुअली सिग्नलिंग जो पाकिस्तान के लिए है, मैंने बहुत साल बाहर भी काम किया है, दिस विल एक्चुअली गिव वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान जो है नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त वेल्थ क्रिएशन, इंडस्ट्रियल रिवाइवल और डूइंग बिजनेस है। ये 3 मैसेजेस देने के लिए ये इक़दामात किए गए हैं। बाकी काम था, बहुत से सवालात हैं, आजकल अखबारों में भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैं उसका एक बॉलपार्क आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम एग्जैक्ट नंबर में जाएं कि जी इतने बिलियन डॉलर्स है, जो इंटरेस्ट हमें पाकिस्तान में आ रहा है, चीन से तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया, कोरिया, वो हमारे 4-5 सेक्टर्स में बहुत इंटरेस्टेड है। नंबर 1 इज ऑयल सेक्टर एंड पेट्रोकेमिकल, क्योंकि इन लोगों की ममालिक की उसमें इंटरेस्ट है। आपने सऊदी रिफाइनरी के बारे में सुना है, आपने पार्को की रिफाइनरी के बारे में सुना है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। इसके अलावा उनका बहुत इंटरेस्ट है, ये सारे मुल्क जो हैं फूड को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो अगर हम यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपने इकोनॉमिक जोन में उनको जगह दें तो वो यहाँ बना के इंपोर्ट बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एडवांटेज है कि हमारी अभी एक्सपोर्ट जो है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है। ये लोग टेक्नोलॉजी लाएंगे, अपने मतलब के लिए बनाएंगे, उसको वापस ले जाएंगे, एंड दैट विल बी द सेकंड सेक्टर जिसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। थर्ड सेक्टर जो वज़ीर आज़म की भी प्रायोरिटी है वो होटलिंग, रिजॉर्ट्स, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी है। उसके अंदर तो हमें बहुत है उसमें